اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ہم نے جا کر عرض یہ کی کہ اے اماں جان، حضور علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جو عجیب ہو، عجیب تر ہو۔ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن کر رونے لگی۔ ان کی یہ بات سنی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جاری ہوئے تو آپ نے بتایا، آنسوں کے ساتھ، تر آنسوں کے ساتھ بتایا کہ میرے سرتاج حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت ہوا، رات کے وقت میں حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، کیونکہ تیری باری ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں راضی ہوں اس چیز کے اوپر کہ آپ جائیں اللہ کی عبادت کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو میں اس چیز کے اوپر کیا ہوں، راضی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور اس جانب چلے گئے جہاں پانی پڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں جا کر وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد حضور مصلی کے اوپر تشریف لے کے آ گئے، جائے نماز کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں میں جاگ رہی تھی، میں نے دیکھا حضور نبی مکرم کو، میرے آقا علیہ السلام نے تکبیر باندھی، حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام نے قیام کیا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رکوع کیا، میرے آقا پھر بھی رو رہے تھے۔ سجدہ کیا، آنکھوں میں آنسو تھے، پھر اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا نماز کے اندر اتنا روئے کہ جائے نماز تر ہو گئی، روتے روتے جائے نماز ہی تر ہو گئی۔ اما عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں اتنے میں بلال بھی آ گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا، وہ بھی رونے لگے، میں دیکھ رہی تھی، میں بھی رونے لگی۔ حضور نے جب سلام پھیرا، ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ معاف کر دیا، معصوم بنایا آپ کو، تو آپ پھر بھی روتے ہیں نماز کے اندر، آپ رکوع کرتے بھی روتے ہیں، آپ سجدہ کرتے بھی روتے ہیں، آپ قیام کے اندر بھی روتے ہیں، آپ نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں۔ آقا آپ نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ مصلی بھی تر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تو معصوم بنایا ہے، لیکن میں آنسو بہا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کے شکر کے اندر، اور اس لیے بھی کہ جو آنسو بہاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس آنسو کے صدقے سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر ایک آیت کریمہ نازل کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کی ہے کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدائش کے اندر اللہ نے دن اور رات کے آنے جانے کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، لأولی الالباب، لیکن اس کو کون جانتے ہیں؟ عقل والے جانتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے آیت کریمہ نازل کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور جو ان آیت کریمہ کیا غور و فکر نہیں کرتا، ان آیت کریمہ کے اندر دیکھتا نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بندہ خسارے کے اندر ہے۔ جو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتے سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کر پاتا، فرمایا کہ اس بندے کا کیا ہے، اس بندے کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔